صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران کرام، معلمات اور ہماری قوم کے انتہائی کریم افراد، آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہماری دو پوزیشن ہے، ایک طرف ہم طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں، ایک طرف معلم بھی ہیں، معلمہ بھی سکھانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ دو باتیں آپ کے پاس آج عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، ابھی آپ نے سورہ رحمان کی قرأت سنی، مجھے اس سے آج کا تھوڑا موضوع مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، رحمان علم القرآن خلق الانسان۔ قرآن سارے انسانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے اندر دین اور دنیا کے سارے مسئلے کا حل ہے، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی جو ترقی کر رہی ہے وہ تمام خزانے قرآن میں موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو صرف ایک عبادت کی کتاب بنایا، ثواب کے واسطے پڑھا، ہم نے اس میں ریسرچ نہیں کیا اللہ قرآن میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو خیر آپ نے اس کے شروع کے 3 آیتوں کے اندر پہلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان انسان کو قرآن سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ آپ سب جانتے ہیں انسان پہلے پیدا ہوتا بعد میں پڑھتا نا، انسان کوئی بھی پہلے پیدائش بعد میں ایجوکیشن۔ اللہ کیا بولتے ہیں؟ پہلے ایجوکیشن بعد میں پیدائش۔ سورہ رحمان کے ترجمہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ہے مسلمان۔ انسان ایک عام درجہ، مسلمان اس سے بڑا مقام، اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جو آدمی قرآن نہیں پڑھے، جو قرآن نہیں پڑھا، اس کو مسلمان کہنا تو دور کی بات، اس کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن کے ذریعے انسان پورے یونیورس کو سمجھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا اس کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے آگے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، جب انسان قرآن کو سیکھ لیتا ہے، ان کو اپنی بات پیش کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ تو پہلا پیغام ہمارے ٹرینر سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک کامیاب، ایک باکمال ٹرینر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر سب چیزیں ملیں گا آپ کو۔ حدیث میں ہے اولین آخرین، پہلے لوگوں کے بعد جتنے بھی علوم ہیں سب قرآن کے اندر ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف نازل نہ ہوتا تو دنیا 300 قسم کے علوم سے محروم ہو جاتی ہے۔ 300 ٹائپس جو ہے ایجوکیشن ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ تو پہلا پیغام آپ کے لیے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، ثواب کے لیے نہیں بلکہ ڈیپ میں جانا ہے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ کہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فوراً کیا بول دیتے ہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے فوراً آسمان کی بات کیا، زمین کی بات کیا، ترازو کی بات کیا۔ آسمان زمین یہ دین میں شامل نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب تمہاری سوچ اونچی ہو، اس میں ریسرچ کرو۔ اگر ہم خالی سورہ رحمان کی تفسیر پڑھ لیے نا تو میں سمجھتا ہوں ہم کو ٹریننگ کے لیے جو ہے بہت سارے راستے مل جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس قرآن جیسی نعمت دیا ہے، ہم اس ہتھیار کو استعمال کر کے دنیا کے ہر مقام پہ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک طرف مرد کو بنایا، ایک طرف عورت کو بنایا۔ دو جنس الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں اللہ نے سونپی ہیں۔ جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، دونوں پہیہ رہا تو گاڑی آگے جاتی ہے۔ اگر ایک پہیہ جو ہے پنچر ہو گیا، نہیں چل سکے، گاڑی آگے جاتی نہیں۔ تو اللہ نے مرد عورت کو بنایا ہے ذمہ داریاں دے کر۔ فرق اتنا ہے، دونوں کے کام کو تقسیم کر دیا۔ جتنے کام مردوں کے لیے ہیں امامت چھوڑ کر، وہ سارے کام عورتوں کے لیے ہیں۔ فرق اتنا ہے
عورتیں عورتوں کے درمیان کام کرے، مرد مردوں کے درمیان کام کرے. اور اسلام میں دیکھیں صحابیات نے وہ سارے کام کیے ہیں. آج تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری عورتیں چہار دیواری میں ہوں، اچھی بات ہے. عورتیں اپنے اسلامی پہچان کے ساتھ، اپنی حیا اور حجاب کے ساتھ چاند پر بھی جا سکتی ہیں، دنیا کے سارے کام کر سکتی ہیں. صحابیات میدان جنگ بھی جایا کرتی تھی، گھوڑ سواری کیا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں گے رننگ ریس، عام طور پہ رننگ ریس ہوتا نا، کیا سمجھتے خالی یہ کام مرد کرنا. خود نبی علیہ السلام اس سنت کو زندہ فرمائے. ایک بار ایک شادی میں گئے تھے، ان کی بیوی حضرت عائشہ ساتھ میں تھی. کیا بولے چلو دونوں دوڑیں گے، تو نبی نے دوڑ کا مقابلہ کیا. تو پہلی بار کیا ہوا، اللہ نبی جو ہے جیت گئے، حضرت عائشہ ہار گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک موقع آیا کہ چلو پھر دوبارہ رننگ ریس کریں گے، اس بار عائشہ جیت گئی، ہار گئے. اس کا مطلب کہ عورتوں کو اپنے حدود میں رہ کر وہ سارے کام کرنا جائز ہے جو دنیا میں اللہ نے جائز رکھا ہے. بس ہمارا ایک میدان ہے، اس میدان میں انشاءاللہ کام کریں گے. اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کے اندر وہ کوالٹی اللہ نے رکھی ہے. اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، یہ نعمت ہے، قیامت اس کا سوال ہوگا. انشاءاللہ آپ آگے بڑھیے. آج امت کے اندر ہے نا سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے، اس کے بعد جو ہے مردوں کی ہے، اور عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے. جو دنیا میں مرد ہے نا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے اندر اللہ جو صلاحیت دیا ہے نا، ہمارے مرد بچوں سے اور زیادہ آگے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر صبر کا اللہ مادہ دیا ہے. غیر ضروری لوازمات ان کے ساتھ جڑے نہیں رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی یہ جو ہمارا کام چل رہا ہے دینیا صفا فاؤنڈیشن کے تحت میں، جہاں تک میرا خیال ہے یہ کام پورے صوبے کے اندر نہیں، پورے ہندوستان میں اس طرح کوئی کام اب تک شروع نہیں ہوا ہے کہ دونوں طبقے، مرد حضرات مردوں میں، عورتیں عورتوں میں مل کر ایسا کام کرے کہ دین اور دنیا دونوں لے کر چلے. جیسے ٹرین کی پٹری ہوتی نا، دو پٹریاں ایک ساتھ چلے تو اس پر جو ہے ٹرین کے ڈبے اور انجن چلا کرتے ہیں. تو اسی طرح انشاءاللہ ہماری یہ دو پٹری کیا ہے، ایک طرف مرد حضرات، ایک طرف عورتیں، دونوں اپنے اپنے دائرے میں انشاءاللہ کام کریں گے. پھر کیا اس ڈبے پہ سوار ہونے والے ہماری جو نسل ہوگی نا، لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں، منزل کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے آپ کو چنا یہ کام کریں. دوسری بات کہ ہمارا جو دینیا صفا فاؤنڈیشن ہے، اس کی تحریک اور بنیاد کیسے جو مختصر میں 25/9/2011 کو ہماری پوری ٹیم نے، ڈاکٹر نور خان صاحب، ہمارے نثار صاحب، افضل بھائی اور مالور کی ٹیم، سید مزمل صاحب، یہ سب مل کر کے ہم لوگ جو ہے بچوں کی بنیادی تعلیم کام شروع کرے. 2011 میں صرف 12 بچوں سے کام شروع ہوا تھا. الحمدللہ ہماری ٹیم نے کام بڑھایا، بڑھتے گئے. آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے تقریباً 200 کلومیٹر ایریا میں ہمارے تقریباً 13 زون ہیں، اور تقریباً جو ہے 350 کے قریب مکاتب ہیں. اور الحمدللہ ان مکاتب کا اندازہ ہمارے پاس 50,000 زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں. 12 بچوں شروع ہوا تھا. ایک ٹیم، مردوں کی ٹیم نے محنت کیا. الحمدللہ 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، بچے ملا کر کے. ہم چاہتے ہیں اس ٹیم میں آپ اگر شامل ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ امید ہے کہ 50,000 بچیاں اور زیادہ اس کے اندر ہو جائیں گی. تو جب ہم ان بچوں میں کام شروع کریں، ہمارے جو بچے 5ویں 6ٹھی 7ویں میں تھے، آج وہ بچے SLC PUC چلے گئے. اگر ہم نے ان بچوں کو بچپن سے ہاتھ پکڑ کے مندر پر لے کر آئے ہیں، اگر ہم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، چونکہ اب شعور کی عمر ہے، یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو ان بچوں کنٹرول میں پھر واسطے ہماری جو ٹیم نے کام کیا کہ ہم جو ہے ان بچوں کی جس طرح دینی تعلیم فکر کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی دنیا کی تعلیم فکر کریں گے، تاکہ ہمارے بچے ہمارے بن کے رہیں. چونکہ اب بگڑنے کے چانس زیادہ ہیں، تو اس کے لیے ماشاءاللہ جو ہے 2 سال پہلے ہمارے پاس جو ہے ٹیم بنائی گئی، ٹیم 24 کے نام سے ایک تحریک شروع کی گئی کہ SLC PUC بچوں کے لیے ہمارے مذہبی دائرے میں رکھتے ہوئے ان بچوں کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام آگے پہنچائیں. بقول ایک شاعر نے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہ یاد، اپنی حقیقت اور اللہ کو نہ بھولو. ہم اللہ کو اپنی حقیقت رکھتے ہیں، انشاءاللہ 7ویں آسمان پر بھی جا سکتے ہیں. ہمارے راستے کھلے ہوئے ہیں. اس کے لیے الحمدللہ ہمارے سامنے خوشی کا موقع ہے. ایک طرف ہمارے ذمہ داروں کی ٹیم ہے،
وہ جو ہے پورے علاقے میں کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم جو عورتوں کی جو ہے دینیات صفا ٹیم ہے، لیڈیز ونگ انشاءاللہ یہ آگے بڑھ کر آئیں گی. تو ہماری بچیاں، ہماری عورتیں جو بچیاں آگے بڑھنا چاہیں، بہت سارے میدان ہمارے سامنے کھلے ہیں، انشاءاللہ ان کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہے اور آپ کے ساتھ دوسرے کولیگ کو اور شامل کرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارا سارا کام مذہب کے دائرے چہار دیواری میں ہوگا، مذہبی دائرے میں ہوگا. اس سے ہٹ کے انشاءاللہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. بس اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں آخری سانس تک اللہ رسول کی فرمانبرداری کرتے ہوئے دین اور دنیا کی کام کرنے توفیق نصیب فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.